الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹیوٹر۔ آج ہم پڑھیں گے حروف کے مخارج۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور سیکھتے ہیں قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ مخرج کا نام: حلقی مخرج، حمزہ ہا، جس کا کہا جاتا ہے حروف حلقیہ۔ حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ اور حلق کے کون کون سے حصے سے کون سا الفاظ ہوتا ہے آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لسانی مخارج: قاف حروف لغویہ، یعنی کہ جو زبان سے بھی ادا ہوتے ہیں، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف کا پڑھ لیا، اب کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم شین یا حروف شجریہ، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد حروف حافیہ، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام حروف طرفیہ، زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسحوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ تو دال تا حروف نطعیہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ظا ذال سا حروف لثویہ، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد زا سین حروف صفیریہ، جس میں سیٹی آتی ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا اس کو کہتے ہیں حروف شفویہ، یہ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با میم واو، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جوفی مخرج: حروف مدہ الف واو یا، جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ خیشوم خیشوم ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اور جی ناظرین، تو آج ہم نے حروف کے مخارج کو ڈیٹیل سے سمجھا۔ ہم اگر اسے روزانہ پریکٹس کر کے یاد کریں گے اپنی ڈیلی روٹین میں، ایک ایک مخرج کو بھی اس کے جو مخارج ہیں پراپر وہ یاد کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے تو اچھے طریقے سے ہم اسے بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی اگر بیسکس مضبوط ہو گئیں تو ہم قرآن پاک کو بہت ہی خوبصورتی کے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب
کر کے بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔